آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم عربی کے اندر، جو کہ قرآن کی زبان ہے، عربی کے اندر ہم گرامر پڑھ رہے ہیں آج کل، کیونکہ زبان پڑھنے سے پہلے عربی کے اندر گرامر پہلے معلوم ہونا چاہیے. باقی زبانوں میں فنکشنل گرامر ہوتا ہے، فنکشنل یعنی ساتھ ساتھ میں گرامر بھی چلتا ہے. آپ پیراگراف پڑھتے ہیں، کوئی پوئم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ گرامر ساتھ ساتھ میں پڑھتے ہیں. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ عربی کا جو گرامر ہے یہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، اور ڈیٹیلڈ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ جہاں عبارات ہے وہاں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے سے ہمیں گرامر کا پتہ ہونا چاہیے. قاعدہ عربی پڑھنے میں، عربی سیکھنے میں قاعدہ یہی ہے، پہلے گرامر سیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال ہم کہہ رہے تھے کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، پارٹس آف سپیچ. 8 کے بجائے انگریزی میں عربی میں 3 ہے، اور ان 3 میں پہلا جو ہے اسم ہے. اور اسم کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کے لیے اس کے خواص جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے 4 خواص میں نے کہا تھا ہیں. تو پہلا ہے جنس، دوسرا ہے تعداد، تیسرا ہے تعداد، اور تیسرا کوئی ہے مجھے یاد آئے گا، اور چوتھا ہے حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹو کیس، آبجیکٹو کیس اور پوزیسو کیس. یہ کیسز جو ہیں یہ عربی میں بھی ہیں. فی الحال ہم نے ایک ہی کیس اٹھایا، اور وہ ہے اسماء کے اندر. یہ اسماء کی بات ہو رہی ہے. اسماء کے اندر 3 حالتیں کون سی ہیں؟ تو اسماء ہم نے کہا تھا 3 قسم کے اسماء ہوتے ہیں. ہم نے پیچھے کہا تھا یہ اسماء اعراب اسماء کے بارے میں، اعراب اسماء. اور اسماء ہم نے کہا کہ 3 قسم ہیں. 3 قسم کا پہلی قسم ہے منصرف، دوسری قسم ہے غیر منصرف، اور تیسری قسم ہے مبنی. یہ منصرف اسماء جو ہیں یہ تقریباً 85% ہیں عربی کے اندر، 85%. اور غیر منصرف جو ہیں وہ تقریباً 13% ہیں، اور مبنی جو اسماء ہیں وہ تقریباً 2% ہیں. تقریباً آلموسٹ 2%، 13% اینڈ 85%. تو زیادہ تر جو 85% ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کے اعراب کیسے بنتے ہیں. تو اعراب جب بنتے ہیں، اعراب اختلاف حرکت سے ہوتا ہے، لیکن ان کو حرکت بعد میں نہیں کہتے ہیں. پہلے حرکت کہیں گے زبر، زیر، پیش یا تنوین. لیکن جہاں حالت میں یہی حرکتیں ہوں ان کو پھر حرکات نہیں کہتے ہیں بلکہ اعراب کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پیچھے مثالیں دی تھی، جیسے ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے رجل. تو رجل کی
جو سبجیکٹو حالت ہے وہ ہے رجلون. یہ اوریجنل یہی شکل ہے یہ اسما کی, اوریجنل بالکل یہی شکل ہے. دو پیش کے ساتھ سبھی اسما آتے ہیں بغیر یہ دو قسم کے. دو پیش کے ساتھ رجلون, مسجدون, کتابون, ہر چیز دو ہر چیز, مگر کتنے پرسنٹ؟ 85% چیزیں دو پیش کے ساتھ آتی ہیں حالت رفع میں, یعنی سبجیکٹو کیس میں. جہاں جملے میں پہلے آئیں گے تو دو پیش کے ساتھ آئیں گے, علیون, محمدون, اس طرح سے. اچھا, لیکن یہ حالت رفع, پھر حالت نصب, رفع نہیں, فا بھی ساکن ہے, عین بھی ساکن ہے, اس طرح صاد بھی ساکن ہے, با بھی ساکن ہے, نصب, اور پھر جر. حالت نصب جو ہے رجلن کی, تو حالت نصب میں یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس وقت تاکہ آپ کا تھوڑا ٹیسٹ لے لوں. اس کے بعد رجلن کا حالت نصب میں رجلن آتا ہے, رجلان. جیسے میں کہوں گا انا رجلون, سمجھ لیجئے اچھی طرح, انا میں ہوں, رجلون اس کو حالت رفع کہیں گے, میں ایک آدمی ہوں, انا رجلون. ہاذا رجلون حالت رفع یعنی سبجیکٹو کیس. اگلا کیس جو ہے میں نے آدمی کی مدد کی, جیسے میں کہوں گا نصرتو, میں نے مدد کی ایک آدمی کی مدد کی. رجلن کا بنے گا, تبدیل ہو جائے گا, ایک دو زبر لیں گے اور ایک الف کا اضافہ ہوگا, رجلان, رجلن, رجلان. بعد میں کہوں گا یہ آدمی کا پاؤں ہے, یہ آدمی کا پاؤں ہے. ہاذا قدم یعنی پاؤں, ہاذا قدم رجلن, ادھر شکل بدل جائے گی. تو تین حالتوں میں تین شکلیں بن جاتے ہیں, انا رجلن, نصرت رجلان, ہاذا قدم رجلین, یا کتاب رجلین. سمجھ رہے نا؟ تو اس حالت میں رجلین, نصب میں رجلان, اور رفع میں رجلون. بہت سارے الفاظ آپ نے پڑھے, اب کچھ الفاظ کی میں آپ سے پوچھوں گا. یہی تین حالتیں. ایک لفظ ہے, عام لفظ ہے انسانون. بتائیے تین حالتیں آسم صاحب. انسانون, انسانن, انسانن. بہت اچھے. الف, دو زبر اور الف, انسانن, میں نے ایک انسان کو مارا. ضربت انسانن, میں نے ایک انسان کو مارا. انسانن. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے یہ کتاب ایک انسان کی ہے, ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا کتاب. بتائیے آپ. ہاذا کتاب انسانین. بہت اچھے. تو یہاں تیسری شکل جو آئے گی وہ انسانین. یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلے میں دو پیش, آخر میں دو زیر, لیکن بیچ میں دو زبر الف کے اضافے کے ساتھ. الف اضافہ اس میں آتا ہے. اچھا جی, اگلا لفظ کتابون. آپ اب ٹرائی کیجئے. چلیے آج سے آپ بھی شروع کریں. کتابون, اسی طرح کوئی فرق نہیں. بہت اچھے. کتابون, کتابن, کتابن. کتابن میں با کے بعد الف آ جائے گا اور دو زبر. کتابن. بہت اچھے. بیتون, بیتن, بیتن, بیتن. بہت اچھے. بیت یعنی گھر. اچھا, دروازہ. بابون, بابن, بابن, بابن. بہت اچھے. بیت, باب. باب یعنی بابون. بیت جب لکھا ہوگا آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ بیتن. بیتون. باب جب لکھا ہوگا کیا پڑھیں گے؟ بابون. بابون. یہ وقف میں ہم پڑھتے ہیں باب یا بیت یا کتاب,
لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں یہ غیر منصرف اسما ہیں تو ان میں ہمیشہ دو پیش آتے ہیں. ہمیشہ دو پیش آتے ہیں. کس حالت میں؟ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن میں. سبجیکٹ ٹو کیس جب ہو، جبکہ یہ سبجیکٹ ٹو کیس کے اندر ہوں. حالت کیس، یہ کیس کا مسئلہ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ایک اور لفظ اور وہ ہے جدار. جدار یعنی دیوار. جدار بتائیے آپ اب. بہت اچھے. جدارن جب آئے گا تو یہاں الف آئے گا اور دو زبر آئیں گے. اس کے بعد مسجد آپ بتائیے. مسجدن میں بعد میں آخر پر کیا آئے گا؟ الف اور خالی الف نہ آئے گا نا. دو زبر یاد رکھا کریں. دو زبر، دو پیش، دو زبر اور دو زیر. تنوین ضمہ، تنوین نصب فتحہ اور تنوین کسرہ. اب یہاں ان کو تنوین کسرہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم یہ تنوین ضمہ نہیں کہیں گے، اس کا نام بدل جائے گا کیونکہ بحث اعراب کی ہے. اس لیے ہم اس کو کہیں گے اعراب رفع. حالت رفع کی نشانی حالت رفع. یعنی یہ لفظ جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ لفظ جو ہے یہ منصوب ہے، اور یہ لفظ جو ہے یہ مجرور ہے. مرفوع، منصوب، مجرور. جہاں حرکت ہوگی وہاں کیا کہیں گے؟ وہاں اس کو کہیں گے مضموم کہیں گے نا، اس کو کہیں گے مفتوح اور اس کو کہیں گے مکسور. لیکن اعراب کے سلسلے میں یہ نام نہیں، یہ نام غلط ہے. اعراب کے سلسلے میں نام ہے، ان دو زیروں کا نام ہے، دو زبروں کا اور دو پیشوں کا. ان کا نام ہے مرفوع، منصوب اور مجرور. ہاں، تو اگلا لفظ مسجد آپ نے کہا، مسجد. اس کے بعد دوسرا لفظ انا، میں ہوں. انا معلم. اگلا لفظ ہے معلم. معلم، ان کے تین حالتیں بتائیے. معلمون، معلمان، معلمین. بہت اچھے. اس کا دوسرا یعنی سبسٹیوٹ ورڈ اس کا ہے مدرس. مدرس، را پہ تشدید. مدرس. تین حالتیں بتائیں. مدرسون، مدرسن، مدرسین. بہت اچھے. مدرسن میں اسی طرح اس طرح زبر اور الف ساتھ میں. مدرس. اس کے بعد محمد الرسولون، یا عیسیٰ رسولون، یا موسیٰ رسولون، نوح رسولون، آدم رسولون. اب یہ رسول جب ہم نے کہا تو اس کی تین حالتیں کیا ہوں گی؟ پہلی رسولون، بہت اچھے. اور آخر پر مسلم. شاباش. مومن بولیے. مسل نہیں، مسلمون. مسلمون. بہت اچھے. ویری گڈ. اس طرح سے بہت سارے الفاظ آپ یہی یاد رکھیں گے. ہاں، یہ یاد رکھیں گے. یہ فارمولہ ایک طرح سے فارمولہ ہے. اب آپ نے یاد رکھ لیا کہ ہمیشہ منصرف اسما جو ہوتے ہیں ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ منون ہوتے ہیں. منون. اگر کہ اس تنوین کو ہم تنوین نہیں کہتے، ورنہ منون یعنی منون جس میں تنوین ہو. یہ مفعول ہے تنوین کا. تنوین منون. منصرف اسما ہمیشہ منون ہوتے ہیں. جب منون ہوتے ہیں تو حالت رفع میں دو پیش ان میں چلے جاتے ہیں، حالت نصب میں دو زبر اور الف، اور حالت جر میں دو زیر خالی. دو زیر جیسے یہاں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد دوسری قسم پہ چلیں گے.
تھوڑا سا ٹائم ہے. اور دوسری قسم ہے غیر منصرف کی. غیر منصرف غیر منصرف غیر منصرف 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منصرف کا مطلب ہوتا ہے جس میں تصریف آ جائے. تصریف کے معنی شکلیں بدل جائیں. جہاں شکل نہیں بدلے گی اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. جہاں شکل بدلے گی تینوں حالتوں میں اس کو کہتے ہیں منصرف. جیسے انگریزی میں ہم کہیں گے کنجوگیشن. ایٹ ایٹ ایٹن اس کو کنجوگیشن کہیں گے. اسی کو تصریف کہیں گے. یعنی ایک ہی لفظ سے بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں تو اس کو تصریف کہتے ہیں. تو جن چیزوں میں تصریف ہوگی ان کو منصرف کہتے ہیں. جن چیزوں میں تصریف پوری نہیں ہوگی تھوڑی سی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. انگریزی میں اس کا نام ہے منصرف کے لیے ہم کہتے ہیں فلیکسیبل ناؤنس. فلیکسیبل ناؤنس منصرف جو ہے اسما ان کو انگریزی میں فلیکسیبل ناؤنس کہتے ہیں. فلیکسیبل تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جو غیر منصرف ہیں ان کو کہتے ہیں پارشلی فلیکسیبل. پارشلی پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا. پارشلی فلیکسیبل. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی ہے بدلتے ہیں شکلیں بدلتے ہیں لیکن تینوں جگہ نہیں. تینوں جگہ یہ شکل نہیں بدلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ رفع ہے یہ نصب ہے اور یہ جر ہے. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے یوسف. یہ مثال فی الحال ہو رہی ہے. یوسف. یوسف کی حالت رفع ہے یوسف. اب دیکھیں آپ یہ اس میں تنوین نہیں آتی. اس میں تنوین نہیں آتی. اس میں ہمیشہ ایک ہی پیش آتا ہے یوسف. اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ ہے یوسف. قال یوسف. ضربت یوسف. یوسف. قال یوسف. ضربت یوسف. جاء یوسف. جاء آیا. یوسف. یوسف آیا. جاء یوسف. ضربت یوسف. میں نے یوسف کو مارا. کو یعنی مفعول. مفعول ہے حالت نصب. حالت نصب. اور حالت جر جو ہے کتاب اصل میں کیا آنا چاہیے؟ کتاب اس کے حساب سے کیا آنا چاہیے تھا؟ کتاب یوسفین آنا چاہیے تھا ہے نا. لیکن یہ پارشلی انفلیکسیبل ٹوٹل انفلیکسیبل نہیں ہے. لہذا دوسری اور تیسری حالت اس کی ایک ہی ہوتی ہے. کتاب یوسف. کتاب یوسف. یہ بھی نہیں کہ ہم یہاں کہیں گے یوسف یہاں کہیں گے یوسف اور یہاں کہیں گے یوسف. نہ پہلی شکل پیش والی باقی دو شکلیں زبر دونوں جگہ اس میں فرق نہیں پڑتا ہے. یہ ہے غیر منصرف اسما کا قاعدہ. اب اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو لیکن آپ پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں. مثال کے طور پر یہ ایک انسان کا نام ایک شہر کا نام بھی لیں گے مکھتو. مکھتو. مکھتو یہ بھی غیر منصرف ہے. یہاں کیا آئے گا؟ مکھت ہے. اور یہاں بھی مکھت ہے. ایک جگہ مکھت ہو باقی ہر جگہ مکھت ہے. اس طرح مثال کے طور پر قالت ایک عورت نے کہا. قالت کہا. عائشہ عائشہ نے کہا. قالت عائشہ عائشہ نے کہا. جو کچھ کہا وہ چیز جو ہے تلک حدیث عائشہ. ضربت عائشہ. تلک حدیث عائشہ. عائشہ کی حدیث
عائشہ کو مارا، عائشہ نے کہا، عائشہ نے کہا، سبجیکٹ عائشہ ہے. قالت کہا، کس نے؟ عائشہ نے، سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کا کیس جو ہے وہ ہے حالت رفع، سبجیکٹو کیس، حالت رفع. اور اس میں ایک پیش آتا ہے حالت نصب میں، مفعول جب ہو. عائشہ کو مارا، ضربت عائشہ، اور پھر عائشہ کی حدیث، حدیث عائشہ، عائشہ نہیں ہے. آپ سمجھنا، یہ یعنی پہلے حالت رفع میں صرف ایک پیش، حالت نصب اور حالت جر ہر جگہ ایک زبر، زیر کوئی نہیں. اس میں زیر نہیں آتی ہے غیر منصرف اسما کے اندر. اب یہ غیر منصرف اسما کون سے ہیں؟ اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں، اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں. تو ان کیٹیگریز میں سے ہم پہلی کیٹیگری لکھتے ہیں. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ اکثر انبیاء کے نام ہیں، اکثر انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں. جیسے آدم، ایک ہی پیش، آدم. دوسری اور تیسری حالت کیا آئے گی؟ شباش. ہاں، تیسری آدم، 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 آدم. اسی طرح مثال کے طور پر اس کے بعد ہے ایک بہت ہی اہم پیغمبر کا نام، اور وہ ہے ابراہیم. ابراہیم. قال، میں کیا بولوں گا؟ قال ابراہیم، ایک ہی پیش، قال ابراہیم. ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل. پہلی حالت اسماعیل یا اسحاق، دوسری حالت اور تیسری حالت اسماعیل یا اسحاق، دونوں جگہ اسماعیل، اسحاق، اسحاق. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں سے اکثر انبیاء جو ہے یہی ان کا ہے. جیسے ایوب ہے، ایوب، ایوب، ایوب. پھر ہے یونس، یونس، یونس. اسی طرح داؤ، دو، اور داؤ، اور داؤ، دونوں جگہ داؤد. اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان، سلیمان، اور سلیمان، اور سلیمان. بہت اچھے. اور اسی طرح یعقوب ہے، حضرت اسحاق کا بیٹا، یعقوب، یعقوب، یعقوب. اور یعقوب کا جو لقب بھی ہے، اور حالانکہ کہتے ہیں اس کا نام بھی ہے اسرائیل، 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 اسرا، اسرا، اسرا. اسرا یعنی بندہ، غلام. اسرا اللہ کے نام کے لیے ایل، اسرائیل، اسرا بندہ، ایلو اللہ کا. یعنی عربی جو ہے اس لفظ کا، اسرائیل کا عربی جو ہے وہ ہے عبداللہ. عبداللہ کے معنی ہیں عبرانی زبان میں اسرائیلو، یعنی عبداللہ، اسرائیلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایکسیپشن ہے، ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ایکسیپشن ہے. یعنی جہاں کے یہ قاعدہ نہیں ہے اور وہ منصرف اسما میں چلے جاتے ہیں. ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ہے محمد دون، محمد دین. جہاں محمدن آئے گا وہاں دال کے زبر کے ساتھ کیا آئے گا؟ ایک الف. علیون، علیان اور علیین. اچھا، یہ ایک نام. اور دوسرا نام یعنی جو منصرف ہے، ایکسیپشن ہے. دوسرا نام ہے نوح، نوحن، نوحن، دو زبر اور الف، نوحن. اور یہ شعیب، حضرت موسیٰ کا خسر، فادر ان لا، اس کا نام شعیب، ہاں شعیب، اور شعیب بن. اور اس طرح صالح، مشہور نام صالح،
صالح کی اونٹنی، صالحون، صالحان الف کے ساتھ دو زبر والے، اور صالحین، یہ ہیں کچھ ایکسیپشنز. تو یہ دھیرے دھیرے جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے نئے نئے نام آتے جائیں گے، ساتھ ساتھ میں پتہ چلے گا یہ منصرف تھا یا غیر منصرف تھا. یہ تھی پہلی کیٹیگری، یہ اکثر انبیاء. اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی آئے گی انشاءاللہ کل. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب